السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم اس آڈیو کے اندر ایک اہم مضمون، ایک اہم بات کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کام کرنے والے ساتھیہ کس طرح بیان کرے اور کس طرح اپنی بات کو سمجھائے، اور واعظ و نصیحت کون کرے، اور ہم جو غیر عالم ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنی بات کو پیش کرے۔ تفصیل سے کام کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ملفوظات کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کا نام حضرت مولانا سعید صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً انہوں نے 40 سال دعوت کا کام کرے تھے اور مکے کے ذمہ داروں میں سے تھے۔ ان کے خطوط تھے، اس میں سے ایک ملفوظ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیان میں روک دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تواضع کے ساتھ اور سمجھانے کے طریقے سے کہو اور کہنے میں سادگی اختیار کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اپنے بیان سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش مت کرو۔ بیان مقصود نہیں، اپنا کہنا ایک رانڈ عورت کا رونا ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کے مرنے پر روتی ہے۔ اپنے علم دانی مت دکھاؤ، مسلمانوں کو عار مت دلاؤ اور ملامت کا پہلو مت اختیار کرو۔ بیان کرنا نازک مسئلہ ہے، بلکہ نازک تر مسئلہ ہے، جس سے بیان کرنے والا بجائے بننے کے بگڑنے کی طرف چل دیتا ہے اور نفس و شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مراقبہ، بزرگوں کی ہدایت اور راتوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعوت کی گاڑی علم و ذکر کے پہلو پر چلے گی، یہ پرندہ علم و ذکر کے بازو سے اڑے گا۔ جس کے دل میں علم و ذکر کی اہمیت نہ ہو اور حامل علم اور حامل ذکر کی قدردانی نہ کرے، وہ اس راہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ملفوظ کے اندر بتاتے ہیں، اپنے بیانوں میں نہ غلط حدیث پڑھے نہ موضوع حدیث پڑھے۔ جیسا کہ گشت کے وقت میں بولتے ہیں، یہ جماعت اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزرے گی، قبر والوں کا عذاب نہیں ہوتا، یہ حدیث موضوع ہے، اس کو بیان نہ کریں، بلکہ علماء سے تحقیق کرتے ہوئے کون سی حدیث قابل قبول ہے جو فضائل کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو مطالعہ کرتے کرتے اگر ڈاؤٹ آتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، تو انہوں بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے محدثین سے، جیسے شیخ الحدیث محمد یونس صاحب جونپوری جو سہارنپور میں شیخ الحدیث تھے، ان سے پوچھتے تھے، حضرت فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے، کون سی بات صحیح ہے۔ اس طریقے سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ذمہ دار اپنے اپنے کہ جس سے محبت کرتے ہیں ان علماء کو پوچھ کر اپنا بیان کرتے تھے۔ وہی فرماتے ہیں جو فضائل کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے کیا صحیح الفاظ ہے پھر پڑھے۔ جیسے قرآن کی آیت کو کوئی غلط نہیں پڑھتا، اسی طرح حدیث کو صحیح پڑھے۔ اس لیے عوام کو جو علم پر عبور نہ رکھے، حدیث کا الفاظ نہیں پڑھنی چاہیے، بغیر حدیث پڑھے بھی سمجھا سکتا ہے، حدیث کا مفہوم بول گئے۔ اس میں صرف علماء سے ربط و ضبط رکھے، ان سے دریافت کرتا رہے، کسی کو اپنا مخالف نہ سمجھے، خواہ وہ کیسے ہی اعتراضات، تحریر یا تقریر کرے، اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی محنت کو بڑھاتے رہے اور اعتراض کرنے والوں سے ملتا جلتا رہے، ان کا اکرام کرتا رہے۔ بڑا اکرام ہدیہ کا پیش کرنا ہے، انشاءاللہ اعتراضات خود اللہ تعالیٰ دفع کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نہ پکڑے، ورنہ شیطان دل میں تفریق پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ سمجھ لے کہ غلطیاں سب میں ہے، اپنی غلطیاں کم نظر آتی ہے، دوسروں کی زیادہ۔ شیطان سے ہر وقت ہوشیار چوکنا رہنا ضروری ہے۔ وہ کبھی عجب، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی رکاوٹ آتی ہے کہ کام ہی سے محروم ہو جاتا ہے اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی لوگوں کے ساتھ حسد دل میں ڈال دیتا ہے اور ان کی نظر کام سے ہٹا دیتا ہے۔ کبھی لوگوں کی تعریفیں ان کا استقبال اخلاص میں رکھنا ڈال دیتا ہے، جس سے بجائے حق تعالی شانہ کی طرف دعوت دینے کے مخلوق کی طرف بلانے لگتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟
اپنے کو اللہ سے جوڑنا اور دوسروں کو بھی اللہ ہی سے جوڑنا، یہ ہمارا کام ہے، نہ کہ مخلوق سے۔ علم و ذکر بہت ضروری ہے، بغیر ان دونوں کے صحیح فرمانبرداری حاصل ہو ہی نہیں سکتی اور عبدیت کا حصول ناممکن ہے، اس لیے ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں بیانات میں تواضع بہت ضروری ہے، بڑا بن کر بات نہ کہے، کسی پر ملامت اور تنقید نہ کرے، کسی دینی کام کرنے والے کی تنخیص نہ کرے، کسی دینی کام کرنے والوں کی تنخیص نہ کرے، انہوں کام کرتے نہیں کیا ویسا نہ بولے، ان کو کم نہ کرے، غلط حدیث سے بے سند واقعات بلا تحقیق زبان سے نہ نکالے۔ علماء سے تحقیق کرنا ضروری ہے، جن چیزوں پر اعتراضات ہے ان کو ہرگز بیان نہ کرے۔ ہمارا کام وعظ و تقریر نہیں، وعظ و تقریر تو علماء و مشائخ کا کام ہے۔ 6 نمبروں کو بیان کرے، اپنے بیانوں میں علماء کی نقل نہ اتارے۔ وہی مثال ہو گئی کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا، اس کی چال چلنے آتی نہیں۔ اپنی باتوں کو سیدھا سادہ طریقے پر کہنے کی عادت ڈالے، تکلف کے ساتھ بیان نہ کرے۔ تکلف کے بیان میں اکثر اخلاص جاتا رہتا ہے، تھوڑی سی واہ واہ کے علاوہ کوئی جاذبیت باقی نہیں رہتی۔ عصبیت سے بچے، اپنے پر بھی دوسروں پر بھی، بیان میں بھی کلام میں بھی غصہ نہ آئے۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے الا ماشاء اللہ، اور غصہ شریعت کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ یہ دھیان نہیں رہتا کہ اللہ میرے اس غصے سے ناراض ہوئے یا خوش۔ بیان کرنے میں اپنے نفس کو پہلے مخاطب کرے، دوسروں کو بعد میں، تاکہ پہلے اپنی اصلاح کا قدم بڑھے۔ اور ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں بیانوں میں تحقیق شدہ و مستند باتیں بیان کی جائے، بے سند باتیں نہ بیان کی جائے۔ اس کام میں بڑا خطرہ بیان کرنے والوں پر ہے، یا تو اپنے بیانات اصول سے ہٹا دیتے ہیں، کسی پر زد، کسی پر ضرب، کسی پر اعتراض، کسی پر تنقیص ہمارے بیانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ تواضع سے بیان کرے، ورنہ کبر پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، یہ بھی خطرے کی چیز ہے۔ بیان کا طریقہ خود خوش آمدانہ ہو، جیسے چھوٹا بڑے سے کوئی بات کہہ رہا ہو۔ اپنے بیان میں کسی چیز کی کمی یا نقص بیان کرنا ہو تو اس میں لفظ ہم استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چیز رسم نہیں بلکہ اعتراف قصور کے جذبے سے بات کہنی چاہیے۔ اپنا قصور، اپنی کمی اوروں سے زیادہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے قصور کمی کی وجہ سے ان پر اعتراض یا نفرت کی شکل پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ اکرام کے خلاف ہے، اور اکرام مسلم کا ایک اہم نمبر رکھا ہے۔ اور ایک ملفوظ میں بتاتے ہیں داعی کے سامنے قرآن کریم، احادیث نبویہ، سیرت نبی اور صحابہ کی تاریخ ہوتی ہے، جن میں وہ ہر وقت غور فکر کرتا رہتا ہے۔ قلب حزین سے بیان کرے، یعنی دل سے بیان کرتا رہے۔ بیان میں نہ لوگوں کی ملامت کرتا ہے، نہ کسی پر تنقید کرتا ہے، نہ کسی پر غصہ کا اظہار کرتا ہے۔ بیان کے وقت اپنے کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ محتاج سمجھتا ہے۔ داعی بیان کرنا سیکھنے کی نیت سے کرتا ہے۔ داعی مروجہ طریقوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اگر کوئی شان کے خلاف بات کہتا ہے تو خفا نہیں ہوتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ بیان میں آخرت ہی کو بیان کرے، موت کے بعد کے سلسلے کو خوب کھولے۔ ابھی تک ہم دعوت میں نہ اس کو سمجھے، نہ اللہ کی معرفت حاصل کی ہے اور نہ اپنے کو پہچانا۔ معرفت کے بعد سراپا داعی بن جاتا ہے۔ اس کا قول و فعل، حرکت و سکون، کھانا پینا، پہننا، اڑنا سب داعی بن جاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ جب دل میں دعوت کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ اس کو دنیا کے احوال دعوت سے نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ سراپا داعی ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ بیان کرنے کے کیا اصول ہے، بات کرنے کیا اصول ہے۔ اب آگے ہم جو ہے یہ اگر کوئی غیر عالم بیان کرتا ہے تو اس کے اندر کیا مفاسد ہے، کیا خرابیاں ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وعظ و نصیحت سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ چنانچہ کتاب ہے اشرف الجواب بول کے، اس کے اندر فرماتے ہیں جاہل واعظوں کے وعظ کی خرابیاں۔
غیر عالم کبھی واعظ نہ کہیں، یعنی بیان نہ کہے، اس میں چند مفاسد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں حدیث کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے ہر کام اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعۃ، جب کام اس کے اہل کے علاوہ سونپا جاتا ہے تو قیامت کا انتظار کرو، کہ جب کام نہ اہلوں کے سپرد کیے جانے لگے تو قیامت کے منتظر رہو۔ گویا نہ اہل کو کوئی کام سپرد کرنا اتنی سخت بات ہے، اس کا ظہور قیامت کی علامات سے ہے۔ یہ امر مسرح و ثابت ہے کہ جو فعل اختیاری علامت قیامت سے ہو وہ معصیت اور مذموم ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر عالم واعظ گوئی کا اہل نہیں، جو عالم نہیں ہے وہ واعظ کا اہل نہیں ہے۔ یہ منصب صرف علماء کاملین کا ہے، اس لیے غیر عالم کو اس کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ ایک خرابی تو یہ ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ جاہل کو کسی مسئلے میں بوجہ ناواقفیت کے ایسے غلطی پیش آتی ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی بیان کرنے میں ایسی بات بول دیتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا نہیں کہ میں غلط بول دیا۔ گو بعض بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، مگر ظاہری وہ اپنی علمی حیثیت ہی کے موافق احتیاط کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور پورا علم نہیں تو غلطی کا احتمال رہے گا۔ دوسرا خرابی یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنے بیانات میں غلط باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اب وہ دوسروں کو سمجھائیں گے، ایسا پھیلتا چلا جائے گا، وہ گناہ سب سے پہلے کہنے والوں کو ملے گا۔ علاوہ ازیں جب یہ شخص واعظ کہے گا تو لوگ عالم سمجھ کر، بڑا دیندار سمجھ کر اس سے ہر قسم کے مسائل بھی پوچھیں گے۔ پھر آج کل ایسے نفس کہا جو صاف کہہ دے ہم جاہل ہیں، ہم کو مسائل معلوم نہیں، ضرور کچھ گڑبڑ کر جواب دیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ گول مول کر جواب دیں گے، اکثر وہ غلط ہوگا۔ اب جو ہے بغیر علم کے مسئلے بتانا یہ غلط ہے۔ اب وہ جو بیان کریں گے تو لوگ سمجھیں گے بہت بڑے ذمہ دار ہے، سب بھی معلوم ہے، اب ان کو مسئلے پوچھیں گے، وہ مسئلے بتائیں گے گول مول، اکثر وہ غلط ہوگا۔ اور اگر گول مول جواب دیا اور اس طرح غلط جواب سے اپنے کو بچا لیا تو ممکن ہے عوام اس سے کسی غلطی پر پڑ جائے۔ بعض جاہل ایسے ہوشیار ہوتے ہیں جو مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا اس کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے نہ جواب معلوم ہو نہ جہل ظاہر ہو۔ گنگو میں ایک جاہل فتویٰ دیا کرتا تھا، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نو عمری میں اس سے امتحان سوال کیا کہ حالت حمل میں بے شوہر عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ کہاں ایسا ہے جیسا کہ کھیرا دینا۔ اس گول مول جواب سے نہ اس کا جہالت ظاہر ہوا نہ جواز کا فتویٰ ہوا، مگر ایسے جوابات سے عوام کیا سمجھے گی؟ یقیناً غلطی میں پڑیں گی۔ شاید کوئی واعظ یہ کہے ہم کتابیں دیکھ دیکھ کر فتویٰ دیا کریں گے، ہم جو ہے لوگوں سے سن کر بتائیں گے، اور آج کل اردو میں بھی مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، تو میں کہتا ہوں بعض مسائل کا تعلق دو باب سے ہوتا ہے، ایک باب میں تو اس کا اطلاق ہوتا ہے، دوسرے باب میں اس کا مقید ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ قیود و شرائط بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے جن پر جاہل ناقص عالم کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی، بعض دفعہ ناتمام علم سے لوگوں کو تنگی میں ڈالے گا۔ چنانچہ بعض غیر محقق مولوی وعظ میں کہا کرتے ہیں کہ روزی پہنچانے کا خدا کا وعدہ ہے، یعنی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ روزی پہنچانے وعدہ خدا کا وعدہ ہے، مسلمانوں کو بھروسہ نہیں، گھبراتے ہیں، یہ ان کا عام مضمون ہے، اور اس پر وہ ضعف ایمان کا حکم لگاتے ہیں، ان کا ایمان کمزوری بولتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی مخلوق دعوت کر دے تو اس پر تو پکا اعتبار ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اس وقت کے رزق سے بے فکری ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں، اللہ فرماتے ہم روزی دینے والے ہیں، لیکن لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے نہیں، کون دعوت دی اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ غیر محقق خوب سمجھے، انہیں ایسے بولنے والے سمجھے یہ ضعف ایمان نہیں بلکہ ضعف طبیعت ہے۔ ضعف ایمان اور ہے اور ضعف طبیعت اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جن کو خدا کے وعدے پر بھروسہ نہ ہو۔
تنویر کے لیے جو مثال بیان کی جاتی ہے وہ محض غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا قیاس مخلوق کے وعدے پر صحیح نہیں، کیونکہ جو شخص وعدہ کرتا ہے وہ یہ بتلا دیتا ہے کہ فلاں وقت کی دعوت ہے، جس سے پورے طور پر یہ حال معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے کھانے کا اس وقت بندوبست ہو گیا۔ اگر ایسا ہی تفصیلی وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تو مسلمانوں کو مخلوق سے زیادہ اس پر اعتماد ہوتا، مگر خداوند کا یہ وعدہ نہیں دونوں وقت دیں گے، پاؤ دیں گے، ناغہ نہ کریں گے، بلکہ مبہم وعدہ ہے، روزی دیں گے۔ اس کی کیفیت کمیت نہیں بتلائی گئی، ممکن ہے تیسرے روز ملے، غرض ابہام ہے، اور شخص کا وعدہ کہ شام کا وقت بتلا دیا ہے تو ضعف ایمان کی وجہ سے یہ تردد نہیں، بلکہ اس کی کیفیت مقدار معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تردد ہے، جس کا باعث طبعی ضعف ہے۔ اگر داعی کا بھی ایسا ہی وعدہ ہو تو اس سے زیادہ تردد ہو جائے تو کیا ہے ظلم؟ الزام لگانے والوں نے الزام لگا دیا ضعف ایمان کا۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر کون تو ہمیں دعوت دیا دوپہر کا تو وہ ٹائم بتاتا، وقت بتا، جس کی وجہ سے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا ہم نحن نرزقکم، ہم تمہیں روزی دیں گے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ تفصیلی وعدہ نہیں ہے، بس روزی دیں گے، اس میں ابہام ہے۔ اب اگر کون تو ہمیں بس دعوت دیا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں بلکہ بولا، وقت نہیں بولا، دن نہیں بولا، تو اور زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو لہذا دونوں میں بتا کہ قیاس کرنے غلط ہے، یہ ضعف ایمان کی دلیل نہیں بلکہ یہ ضعف طبعی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ابھی آگے سمجھاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔